سلسلہ کیا جائے کہ اس کو ایک آزاد ریاست کر دیا جائے، ادھر سے امریکن فوج یعنی کہ یونائٹڈ نیشن کے نام پہ امریکن فوج جو ہے وہ وہاں بٹھا دی جائے اور کہا جائے کہ اس خطے کو جو ہے وہ ایک نیوٹرل زون قرار دیا جائے، پاکستان اپنی فوجیں نکال لے، نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کا آزاد کشمیر بھی وہاں ساتھ جا کے ان کے ساتھ لگ جائے گا، اور ایک نیوٹرل زون 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 5 سال کے لیے بنا دیا جائے، تاکہ جو ہے وہ کشمیر کے لیے ہندوستان کو فیس سیونگ مل جائے گی۔ ان کو پتہ ہے کہ 10 لاکھ فوج کے باوجود وہ تو وہاں کچھ کر نہیں پا رہے، پیسہ ان کا جو ہے بنیے کا بے تحاشا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ امریکہ جو پورے خطے میں مار کھا کے خاص طور پہ افغانستان میں اب جانے کو ہے، اس کو نیا راستہ مل جائے گا۔ وہ نیوکلیئر روس، نیوکلیئر چین، نیوکلیئر پاکستان اور نیوکلیئر ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ سر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ یہاں خرافات کرے گا، اور خاص طور پہ چین کا وہ جو سنکیانگ کا علاقہ ہے جہاں وہ ETIM وغیرہ جو تنظیمیں ہیں ان کو وہ وہاں پشت پناہی کرے گا۔ یہ بنیادی ایجنڈا ہے، اسی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ پاکستان کو سوچنا چاہیے، اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم نے جو اقدامات کیے ہیں، میرا خیال ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نے کیا ہے، پاکستان جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسے اقدامات گلگت بلتستان کے حوالے سے کرنے سے ہم اپنے کشمیر کے موقف سے انحراف تو نہیں کر رہے، کہیں اس کو ضعف تو نہیں پہنچ رہا، اور اگر پہنچ رہا ہے تو ہمیں فوراً سوچنا چاہیے۔ کشمیر کے لیے تمام پارٹیوں کو، چاہے وہ حزب اختلاف ہوں، اقتدار ہوں، ان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک متفقہ لاہ عمل بنانا چاہیے، بین ہی جیسے ہم نے دہشت گردی کے خلاف 20 نکات بنائے، لیکن 20 نکتوں میں سے 4 نکتے جو افواج پاکستان کے تھے اس پر تو پاکستان فوج نے عمل کیا، 16 پہ باقی کون کرے گا؟ نہ ماضی کی حکومت نے کیا، نہ اب کیا۔ کشمیر جو ہے وہ بیانات سے، ٹویٹر کے اوپر پیغامات سے، سوشل میڈیا پہ کیمپین سے آزاد نہیں ہوگا، یہ ہندوستان کی دھلائی سے ہوگا، اور وہ ہمیں آتی ہے کرنی، ایسی بات نہیں ہے، ہماری فوج نے کئی دفعہ دکھایا ہے۔ کبھی بھی جو کمزوری ہوتی ہے وہ ہتھیاروں میں نہیں ہوا کرتی، یہاں دل میں ہوتی ہے، ارادوں میں ہوتی ہے، آپ کے فیصلوں میں ہوتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ فیصلہ کیجئے، قوم کھڑی ہے ساتھ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور کشمیر پہ کمپرومائز کیا، اسرائیل کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، اسرائیل جو ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے جب تک کہ کوئی ممکن، اب یہ ڈاکٹر صاحب بہت سمجھنے والی بات ہے، اور میں ویورز کو بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ اسرائیل کے متعلق کہ جب تک کوئی ممکنہ حل نہیں نکلے گا۔ ممکنہ حل کا کیا مطلب ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2000 سال پہلے جو ہار گئے تھے وہ اس کو اب ریکانکر کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ فتح کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا تو جواز ہی نہیں ہے کہیں، اس کے پاس تو 1 انچ بھی زمین نہیں تھی، یہ تو سارا ہی فلسطین تھا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ میرے گھر پہ ابھی تشریف لائے ہیں، بزور طاقت اب آپ گراؤنڈ فلور پہ قبضہ کر لیں اور میں فرسٹ فلور پہ چلا جاؤں، تھوڑے دیر کے بعد آپ مجھے اور میں آپ کو تسلیم کر لوں، پھر تو کل کو آپ مقبوضہ کشمیر کو تسلیم کر لیں۔ وہ انڈیا والے جو ہے وہ کہتے ہیں، جس کو وہ پاکستان کا IOK کہتے ہیں، اپنا ہم تو IOK انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، وہ POK کہتے ہیں پاکستان آکوپائڈ کشمیر، وہ اس کو تسلیم کر لیں تو بات ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا واضح برملا کہا تھا کہ پوری دنیا تسلیم کر لے اسرائیل کو، سعودی عرب نہیں کرے گا۔ اس میں کہیں اف اینڈ بٹ نہیں تھا کہ اگر کوئی ممکنہ حل ہو، کیا کوئی فلانا ہو، نو۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جی ٹھیک ہے یہودیوں کو بڑا ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، مغرب نے کیا تھا نا، میں نے کیا تھا، ڈاکٹر صابر نے کیا تھا، ہماری عوام نے کیا تھا، نو، یورپ کے ممالک نے کیا تھا، بالکل یہودیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، تو اس کا خمیازہ اسلامی دنیا بھگتے، تم بھگتو نا۔ حد یہ ہے کہ جب ٹرومین جو صدر تھا امریکہ کا، اس نے برطانیہ سے بات کی کہ آپ 1 ملین یہودیوں کو یہاں بسانے کے لیے بندوبست کریں، اور خود اس کے مقابلے میں اس نے انڈو پاک سب کانٹیننٹ سے ٹوٹل 100 لوگوں کو ویزا دیا تھا رہائشی۔
یہ ان کا عالم ہے. ذرا آپ دیکھیں 1 ملین وہاں مسلمانوں کے دل میں بسانا چاہتے ہیں. یہ ان کے دوہرے معیار ہیں, یہ ان کے دہشت گردانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہودیوں کے لیے ریاست ہونی چاہیے اور یہ ان کا رائٹ ہے, اگر جو مغرب کہتا ہے, تو پھر اسپین پہ تو مسلمانوں کا قبضہ تھا, لاؤ اسپین دے دو ہمیں, دو ہمیں, ہمارا اسپین ہے, ہمیں واپس کرو. تو پھر یہ ہو سکتا ہے؟ یہ سب ہیر پھیر ہے. یہ کہہ دینا کہ ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی. سب سے پہلے اسرائیل کو مسلمان دنیا میں تسلیم کیا تھا مصر نے, اور مصر نے تسلیم کیا تھا. آج مصر کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. کیا حاصل ہو گیا اس کو؟ پاکستان آئیڈیالوجی کے اوپر, نظریات کے اوپر جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. اگر آپ نے پیسے کی خاطر کر دیا, آپ سب ختم ہو جائیں گے, آپ کے نظریہ, آپ کا دنیا میں نام بھی. نظریات کے اوپر اگر 2 ممالک کوئی بنے ہیں, اس میں پاکستان اور اسرائیل شامل ہے, اور اس میں سے ہم نے زندہ رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نظریے کوئی پس پش ڈال دیں گے, آپ قائد اعظم نے جہاد کے ذریعے کشمیر لیا, آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کے جو بارڈر پار کرے گا وہ پاکستان کا غدار کہلائے گا. تو جس نے حکم دیا تھا پار کرنے کے لیے, اور جو لوگ پار کر کے گئے اور ہمارا کشمیر حاصل کیا, ان کو کیا کہیں گے؟ فضائی حدود ان کے ساتھ چل رہی ہیں, تجارت ان کے ساتھ چل رہی ہے, سفارت خانہ ان کا چل رہا ہے, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ان کا چل رہا ہے. کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ عبداللہ گل صاحب, بہت اچھی گفتگو آپ نے کی, اور جو سنیریو پیش کیا ہے کشمیر کے حوالے سے, موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے, ان کمنگ دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو از دا سینٹ الیکشن. حکومت نے عندیہ دیا شو آف ہینڈ کے ذریعے کرایا جائے گا. اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہی کچھ ہوا. کیوں واویلا کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے, اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ سارا معاملہ ہی سینٹ کے الیکشن کا ہے نا جی. سینٹ کے الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مستقبل میں راستے ہموار کر دیے جائیں گے, اور ظاہر ہے اپوزیشن کو یہ تکلیف تو ہے. اور یہ کوئی بھی اپوزیشن ہو, اگر فرض کریں موجودہ حکومت ہی اپوزیشن میں ہوتی تو اس کو بھی یہی پرابلم ہوتی. یہ صرف بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے, اور کچھ بھی نہیں ہے. سب کے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. ریکوڈیک کے اوپر 5.6 ارب ڈالر کا ہمیں جرمانہ ہو گیا. 1 سال سے یہ جرمانہ ہوا تھا, حکومت پاکستان سو رہی تھی. ابھی آپ کو ریکوڈیک کے حوالے سے دبایا جائے گا اور کہا جائے گا چلو جی اسرائیل کو تسلیم کر لو, کیونکہ پیسے جو ہیں وہ آپ کے نہیں. یہ ہیں کیوں حکومت سارا وقت دیکھیں بلیم گیم میں چلی رہی. میں وہ پہلا شخص تھا جس نے ملتان کے جلسے سے پہلے کہا تھا کہ حکومت اور پی ڈی ایم کے اندر مذاکرات چل رہے ہیں. اب ہر آدمی مان رہا ہے, حکومتی خود نمائندگان مان رہے ہیں. پی ڈی ایم کو ایک جو حکمت عملی ہونی چاہیے ان کی, ایسے صرف رات بھی بلاول صاحب نے جو ہے وہ بات کی کہ 31 جنوری تک کی ڈیٹ دے. ایسے ڈیٹوں سے اگر آپ کے وہاں چیف منسٹر کو دے دی جائے تو آپ لوگ چلے جائیں گے؟ ایسا کوئی بھی نہیں جاتا, نہ ماضی میں گیا ہے, نہ اب جائے گا, اور نہ آئندہ جائے گا کوئی. اس کے لیے آپ کو حکمت عملی بنانی پڑے گی. پھر سیکنڈلی یہ ہے کہ عوام الناس کو اس کے اندر سے کیا مل رہا ہے. تھرڈلی یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے شو آف ہینڈ دیکھیں. پی ڈی ایم کی موومنٹ کے, پہلا آپ کا سوال تھا, پی ڈی ایم کی موومنٹ سے حکومت پاکستان کے اوپر فرق تو بہت پڑ رہا ہے. یہ ایسی منسٹریاں تبدیل نہیں ہو رہی. وزارت داخلہ بھی آپ کو پتہ ہے تبدیل ہو گئی ہے, اور اسی انداز کے اندر جو دیگر معاملات ہیں, جو بیک ڈور چینلز ہیں وہ چل رہے ہیں. بہت سارے چینلز چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے میں بھی اس میں کوئی کردار ادا کر رہا ہوں یا نہ کر رہا ہوں, لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ چینلز چلتے رہتے ہیں. ڈپلومیسی یہ ہوتی رہتی ہے, جمہوریت کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور میرے خیال میں دروازے بند کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک ریاست کے معاملات کا تعلق ہے, میرے خیال ہے وہ بہت اہم ہے, کیونکہ ریاست کے اوپر اس طرح سے عبدالغفور حیدری صاحب کا ہے کہ جی بڑا انہوں نے باقاعدہ افواج پاکستان کے سربراہ کا نام لے کے جو ہے ان کو مخاطب کیا ہے. یہ میرے خیال میں غیر ضروری فعل تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک سینٹ کے الیکشن کا معاملہ ہے, سینٹ کے الیکشن سے پہلے بہت سا پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے گزرے گا, اور گزر رہا ہے. ایسے آسانی سے اپوزیشن اس کو چھوڑے گی نہیں, کیونکہ یہ ان کے مستقبل کی دکانداری کا معاملہ ہے. وہ سرکاری بینچوں پہ بھی ہے, وہ اپوزیشن بینچوں پہ بھی ہے.
تو یہ دکانداری کا معاملہ ہے، یہ شو آف ہینڈ ہے یا باقی ہے، اور پھر خود سینٹ کا الیکشن پہلے کروا لینا، یہ کیا حکومتی پریشر جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا. اور تمام دیکھیں منسٹرز جو ہیں اب بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. اب وزیر اعظم صاحب خود جو ہے وہ پی ڈی ایم کے تمام جو معاملات ہیں ان کو وہ نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اس پہ بیان بازی بھی خود کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کے بعد کون آ جائے گا پھر؟ اس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ تصادم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں 20 جنوری تک بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آخری دن ہوگا، اور اس سے پہلے جو کچھ وہ چاہتا ہے کروانا پاکستان سے وہ یہ کرنا چاہے گا. یہ جو 20 جنوری ہے اس سے پہلے آپ بہت کچھ میرے خیال میں یہاں فرق پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ ایک افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات، پی ڈی ایم میں کیا سارے صرف این آر او لینے کے چکر میں ہیں، چوری کرنے کے چکر میں ہیں؟ کیا سارے ہی برے لوگ ہیں؟ کوئی ایک آدمی اچھا نہیں؟ اور اس طرف حزب جو اقتدار ہے، کیا یہاں سارے ہی حاجی بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو ہمیں معلوم ہے جتنے حاجی ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ان کا کیا ماضی میں کردار رہا. کسی کو عمران خان صاحب چپڑاسی نہیں رکھنا چاہتے تھے تو وہ آج اللہ کا شکر ہے ان کے اوپر سر پہ ہما بیٹھی ہوئی ہے. کسی کو جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے، کسی کو قاتل کہتے تھے، کسی کو دہشت گرد کہتے تھے، وہ سب یہاں بیٹھے ہیں. حکومت جو ہے وہ ایک بہت پتلی جو رسی ہے اس پہ چل رہی ہے، اور وہ کسی وقت بھی ڈگمگا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو سمپل میجورٹی ہے وہ نہیں ہے، اور سمپل میجورٹی آپ کی آتی ہے اگر آپ کی کولیشن نہ ہو تو آپ کے پاس تو سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے، آپ حکومت بھی نہیں بنا سکتے. اس لیے حکومت کو بلیک میل کیا جائے گا. اور حکومت کی پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ پی ڈی ایم سے ہاتھ ملا لیتی ہے تو پھر کل کو اس کو چور چور کا نعرہ بند کرنا پڑے گا، اور اس کو پھر اپنی بتانی پڑے گی حکمت عملی اور اپنی کارکردگی. پھر عوام کہے گی کہ اب بتاؤ کیا کر رہے ہو. وہ اس کے پاس ہے نہیں فی الحال، اور نہ ہو سکتی ہے ان موجودہ جو یہ ٹولہ ہے حکومت کے ساتھ. افسوس ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ان کے نظریاتی ساتھی تھے ان کو ساتھ چلنا چاہیے تھا، اور انہی کو میرے خیال میں اقتدار ملنا چاہیے تھا، ان کو نہیں ملا. باہر سے امپورٹڈ لوگ آئے اور وہ سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو وہ پالیسیوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، عوام کو بھی پتہ ہے. مہنگائی کا ایک طوفان ہے، ادویات کی مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی، لوگوں کے لیے جینا مرنا اور روٹی روزی روشنی روزگار کا مسئلہ بن پڑا ہے. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جس کو میرے خیال میں حکومت اگر پی ڈی ایم سے ہاتھ ملا لے گی تو آئندہ اس کو کارکردگی دکھانی پڑے گی. اگر نہیں کرے گی تو دھرنا اگر انہوں نے دے دیا نا، دو جگہیں ہیں، یا راولپنڈی میں کچہری چوک میں یا پھر ڈی چوک میں. میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ڈی چوک میں ہو جائے، کیونکہ یہ بہت مسئلہ بن جائے گا. بنیادی طور پہ مقصد آپ نے جو پوچھا کہ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ اٹ، میں سمجھتا ہوں کہ کنفرنٹیشنسٹ پالیسی اپنائی جا رہی ہے. عوام کے اندر افواج کے خلاف نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، افواج کے جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کے دلوں میں وہ جو 5th جنریشن وارفیئر کے حوالے سے جو کہ لوگوں میں بغض ڈال دینا. اگر کہیں کنفرنٹیشن آئی، مولانا فضل الرحمان اکیلا جلسہ کر کے گئے تھے اور یہاں دھرنا کر گئے تھے، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ اگر وہ چاہتے تو حکومت گرا دیتے. یہ مجھے علم ہے کیونکہ میں اس کا وٹنس بھی ہوں اور بہت ساری باتوں کا رازدار بھی ہوں. یہ کس نے بلایا اور کس نے بھیجا، اور وہاں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، اور وہاں کیا وہ شاید کاغذ کہیں پڑے ہوئے ہوں گے. لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ اگر یہ عوام جب پولیس کے مقابلے میں 2 گنا ہو جاتی ہے تو پولیس پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور جب اس سے زیادہ ہوتی ہے تو پولیس ساتھ مل جاتی ہے. اور اگر پولیس ساتھ مل جائے تو پھر راستے میں روکے گا کون؟ اگر پھر ریاست کو یا حکومت کو، اس وقت کی موجودہ حکومت اگر کہے تو پھر فوج کو بلائے گی، اور فوج پھر کس کے ساتھ نبردآزما ہوگی؟ فوج کا جو لاسٹ انکاؤنٹر ہوا تھا عوام کے سامنے وہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور لاہور کے اندر حکم یہ ہوا تھا کہ شوٹ ٹو کل. 576 راؤنڈ فائر ہوئے، جن میں سے صرف 5 آدمی زخمی ہوئے تھے. زخمی، شوٹ ٹو کل 69 لوگوں کے لیے حکم تھا، ٹرینڈ فوجی کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ فوجی نے فائر نہیں کیا تھا عوام پہ، اور اگر فائر نہیں کیا تھا تو پھر ہوا میں گولی چلائی تھی، تو پھر حکم عدولی کی تھی.
اور تب میڈیا آزاد نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ واٹس ایپ، یہ فلانا، یہ فیس بک، یہ ٹویٹر نہیں موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت خطرناک صورتحال ہے، اٹ از ناٹ این ایزی جاب۔ آئی تھنک کہ جس طرح سے ہم پہ بیرونی پریشرز ہیں، افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ہے، اسرائیل کے حوالے سے دباؤ ہے، معیشت کے حوالے سے شدید ہماری جو ہے وہ کمر جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، عوام کے اندر مختلف رائے پیدا کر دی گئی، اپنے ہی محافظوں کے خلاف ان کو جو ہے وہ اکسا دیا گیا، اور پھر سندھ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں چین کے حوالے سے ہماری دوریاں بڑھ گئی ہیں، یہ سارے معاملات، اور پھر یہاں سیاست، اور پھر یہ سینٹ کے الیکشن، یہ اچھا راستہ نہیں آ رہا۔ اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جب ایف سی والوں سے میں نے بات کی، وہاں کچھ لوگ تھے، میں نہیں بتاؤں گا، ان میں ایک بہت سینئر اہلکار تھے، انہوں نے کہا کہ اگر وقت آیا، انہوں نے آگے مارچ کرنا شروع کیا، تو ہم صرف سرکاری املاک کو پروٹیکٹ کریں گے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ صفائی کرتے ہیں، یہ کوئی یہاں ناچ گانا نہیں چلاتے، یہاں صرف اللہ رسول کی بات کرتے ہیں اور باجماعت نماز ہوتی ہے، ہم ان پہ فائر کیوں کریں؟ انٹیریئر منسٹر چودھری اسحاق علی خان صاحب تھے نہیں، اس ٹائم پہ تو نہیں تھے، میں یہ تو مولانا فضل الرحمان جی ہاں، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ماضی کے آپ جب وہ بات کر رہے ہیں اس ٹائم کی، تو تب بھی دیکھیں نا، تب تو عمران خان صاحب کا، اب پاکستانی اپنی جبلت میں تو ایک آپ کو پتہ ہے دیندار لوگ ہیں، اور وہ اگر ایسا کوئی سلسلہ بن جاتا ہے اور دھرنا آ کے شروع ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتے ہیں، چھوڑ دیں کہ پی ٹی ایم اس میں شامل ہوتی ہے نہیں ہوتی، مسلم لیگ اس میں بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی، اگر مولانا فضل الرحمان اکیلے ہی بیٹھ جاتے ہیں، میں صرف یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، اور میں یہ درخواست کروں گا حکومتی وقت سے بھی، اداروں سے بھی، کہ کسی بھی شخص کو اس مقام پہ نہ لے کے جائیں جہاں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو جائے۔ نو ریٹرن۔ مولانا فضل الرحمان اچھے ہیں برے ہیں اس سے مبرہ، وہ بہرحال ان کے ساتھ ایک بہت بڑی عوامی طاقت ہے، اور جس کا اظہار وہ متعدد دفعہ کر چکے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس عمر میں اب کیا پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، صدر بننا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے نہیں بن سکتے، تو پھر آپ ایک آدمی سے ہمیشہ ڈریں جو نتھنگ ٹو لوز ہو، جس کے پاس ضائع کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، اس عمر کے اندر ان کو آپ تذلیل کسی کی نہ کریں۔ موجودہ کچھ عناصر ہیں جو لوگوں کی تذلیل کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنا فرض سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام اور ہمارا جو مشرقی روایات ہیں، کلچر ہے، یہ اس کے منافی ہے، یہ تذلیل نہیں بلکہ لوگوں کو عزت دینے والا ہے۔ آپ دلائل سے گفتگو کریں، آپ لوگوں کو تذلیل نہ کریں، نہ حکومت اپوزیشن کی کرے اور نہ اپوزیشن حکومت کی کرے۔ اگر نواز شریف صاحب کے، جس طرح رات مریم صاحبہ نے اپنی تقریر میں بولا کہ اگر اشتہار چھاپے جا سکتے ہیں نواز شریف صاحب کے، تو پرویز مشرف کے نہیں چھاپے جا سکتے، بات تو دیکھیں نا غلط نہیں ہے، کیونکہ وہ پرویز مشرف آج اپنے ملک میں نہیں ہے، نواز شریف صاحب پہ تو چوری کا مقدمہ ہے نا، ان کے اوپر کیا ہے؟ غداری کا، تو غداری بڑی ہے یا چوری بڑی ہے؟ تو پھر اگر آپ غریب کے لیے انصاف کے تقاضے مختلف رکھیں گے، امیر کے لیے مختلف رکھیں گے، امیر جو ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں اور پروٹوکولوں کے ساتھ، اور سیاستدان آئیں گے، اور جو ان کے لیے علیحدہ عدالتیں جس طرح پرویز مشرف صاحب کے لیے قیام کیا گیا وہ بنائی جائیں گی، اور جو غریب ہے وہ اس کے لیے 1000 روپے پہ جس نے دھنیا چوری کر لیا تھا اس کو آپ جیل کی سزا دے دیں گے، تو پھر حضور پھر معاشرے میں ابال تو آئے گا۔ تو یہ معاشرہ، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے، یہ انعام ہے، یہ میرے والد کا محبت ہے، یہ میرا عشق ہے، یہ ہمارا جنون ہے۔ ہمارے پاکستان کو کوئی تکلیف پہنچے، یہاں اس کا پتی بھی ٹوٹے، تو ہمارا تو دل خون خون ہو جائے گا۔ ہم آج جو یہاں عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو اس عوام نے محبت دی ہے، اس پاکستان کی وجہ سے۔ میرا پاکستان، یہ میرے ماں باپ دونوں اللہ بخشے، وہ اسی میرے دھرتی ماں کی کوکھ میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں، میں نے بھی یہیں جانا ہے، یہ میرا پاکستان، اس کو تکلیف نہیں آنی چاہیے، اور اس کے لیے ملت کے تمام لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے، تمام جوانوں کا، کہ وہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ دشمن اگر ہمیں
نفاق کی تلوار سے کاٹتا ہے، اتحاد کی ڈھال بن کے اس کا وار روکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سدا سلامت رہنے کے لیے بنایا گیا۔ میں اسی لیے اب کبھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاتا، کیونکہ زندہ باد وہ ہوتے ہیں جن کو موت آتی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ تو سدا قائم رہنے کے لیے ہے، یہ پائندہ باد ہے۔ پائندہ باد، تو پاکستان پائندہ پائندہ باد۔ باد۔ another question سر، لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں اور عوام چونکہ آپ کا جو ایک رول رہا ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا، جو آپ کی ماہرانہ رائے اس سے لوگ مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ another question, what is your opinion about the efficiency of نیب؟ صفر۔ نیب کوئی بھی مہذب معاشرے کے اندر، امریکہ کا معاشرہ دیکھ لیں، برطانیہ کا دیکھ لیں، جاپان کا دیکھ لیں، کسی ملک کا دیکھ لیں، کیا وہاں عدلیہ کا سسٹم اگر کام نہیں کر رہا تبھی پھر بنائے جاتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے وہاں عدلیہ کا سسٹم کام کر رہا ہے۔ یہ عدلیہ کے اندر ہی آپ ایک فارمیشن کر دیں، موجودہ جو بھی عدلیہ ہے اس میں فارمیشن کر دیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ حکومت ریلیٹڈ یا اس قسم کے جو نیب مقدمات تلاش کرتا ہے اس میں یہ جو ہے اس کو دیکھا کریں گے۔ کچھ عدالتی جج مقرر کر دیے جائیں، 100 200 300 500 جتنے بھی کرنے ہیں آپ نے، اور یہ دیکھے عدلیہ۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری پولیس پہلے جو تھی وہ چلتی تھی، اس میں پھر ایک اینٹی کرپشن بنا دیا گیا۔ وہ جو پھنستا تھا پولیس سے نکل جاتا تھا، وہ اینٹی کرپشن میں پھنس جاتا تھا، وہ اس سے بھی بڑے کرپٹ تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہ مختلف ادارے FIA تو فلانا، تو جو چوروں کا سردار ہے وہ نیب بنا دیا۔ ابھی اس سے بڑھ کر تمسخر آمیز بات کیا ہوگی؟ پلی بارگین، یعنی کہ یہ عبداللہ گل نے کوئی چوری کی ہے، اللہ معافی دے، ویسے تو حمید گل کی اولاد ایسی نہیں ہے، لیکن عبداللہ گل نے اگر کوئی کام کیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو پکڑیں اور اس کے وہ جی اچھا اتنے % آپ دے دیں تو باقی آپ معاف کر دیں۔ آپ کے مامے کا پیسہ ہے، آپ کے باپ کا پیسہ ہے، یہ میرے ملک کا پیسہ ہے، آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ Who are you? Who gave you the authority? یہ تو ڈاکٹر صاحب بنیادی اخلاقی اور قانونی غلطی ہے۔ آپ کون ہو سکتے ہیں معاف کر دیں؟ آپ یہاں سے یہ پلیٹ اٹھا کے لے جائیں، بعد میں کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ سٹینڈ لے لو، تو یہ پلیٹ میری ہو جائے گی آپ کی آفیشیلی، اور آپ پھر دوبارہ سے جو ہے دودھ سے دھل کے باہر آ جائیں گے، پھر حاجی بن کے باہر آ جائیں گے۔ نو، نیب کو وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، بالکل لوگوں کے لیے مختلف کئی معیار ہیں ان کے اندر سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے۔ پرویز مشرف صاحب نے نیب کا جب یہ کیا تو اس ٹائم پہ جنرل امجد صاحب تھے، ایک ناٹ امجد شعیب صاحب نہیں، دوسرے ایک امجد صاحب تھے، بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے پرویز مشرف صاحب سے ایک ہی بات کی تھی کہ آپ مجھے کوئی انفلوئنس نہیں کریں گے، تو پرویز مشرف صاحب نے اقرار کر لیا۔ اس کے بعد پھر وہ کچھ چودھری برادران کے حوالے سے کوئی معاملہ آیا، اس کے اوپر پرویز مشرف صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارے حکومتی ہیں، تو ذرا پھر آپ تھوڑا خیال کر لیجئے گا اس معاملے پہ۔ اگلے دن، یہ پورے سب گواہ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے یہ بات کا، اگلے دن انہوں نے استعفیٰ بھجوا دیا، وہ خود تشریف نہیں لائے۔ پرویز مشرف نے زور لگا لیا، انہوں نے کہا نو، آپ کی میری کمٹمنٹ ہوئی تھی۔ دیکھیں نا ایسے آنریبل بھی لوگ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد بس پھر وہ ایک جو ون ڈاؤن ہوا تو پھر سارے ڈاؤن ہی ڈاؤن چلتے رہے، پھر اب جو ہے وہ کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ دیکھیں نا اسامہ بن لادن کا کیس ہوا تھا، اسامہ بن لادن کے کیس کو جس شخصیت نے ہینڈل کیا تھا اس کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیتے؟ ایسے نہیں چھوڑا جاتا، اس کا منہ بند رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ باقی بات آپ سمجھ گئے میری۔ تو ابھی کون ہے نیب کے سربراہ اور وہ پہلے ماضی میں کس کیس کے عبداللہ گل صاحب بتائیے گا کہ مستقبل قریب میں کوئی سیاسی سیناریو میں کوئی تبدیلی دیکھتی نظر آ رہی ہے؟ ہاں بالکل، سیاسی نظام فارغ ہو رہا ہے، یہ نظام نہیں چلے گا پاکستان، اور یہ نظام اب اکٹھے نہیں چل سکتا۔ اس نظام کے اندر تبدیلی کے لیے یہ ایک خواہش تھی یا یہ لوگوں کی ایک سوچ تھی کہ وہ عمران خان صاحب کو تبدیلی نظام کے طور پر ایک امید کی کرن کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے تبدیلی چہرہ کر دیا، نظام وہیں کا وہیں رہا۔
کیا ثانیہ ساہیوال کے سارے لوگ بری ہو گئے؟ قصوروار کون ٹھہرے؟ وہ 3 بچے وہی تھے نا. بعد میں پتہ چلا انہوں نے مطلب گولی ماری ہوگی. CTD الگ ہے. ہاں وہی انہوں نے اپنے ماں باپ کو گولی ماری. وہ بیچارے اتنے بچوں نے پھر اور کون؟ انہوں نے نہیں ماری, انہوں نے نہیں ماری. کس نے ماری؟ ڈاکٹر صابر نے ماری, اس عوام نے جا کے ماری. خدا کا خوف کر لیں. وہ صلاح الدین کیس, وہ جو جس کی زبان کاٹ گئی اور وہ اس کا سارا پولیس کسٹڈی میں مار دیا گیا, اس کو کس نے مارا؟ وہ جو کیس ہوا وہاں موٹر وے پہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی کا, اس میں کون پھر ملوث تھا؟ کیا بات کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستاں کیا ہوگا؟ نظام کی تبدیلی پاکستانی قوم کی دھڑکن بن چکی ہے. نوجوان متنفر ہو چکے ہیں, ان کی امیدیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکی ہیں موجودہ سسٹم اور موجودہ حکومت کے حوالے سے. یہ ریالٹیز ہیں. جو اچھے لوگ تھے جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں دیا تھا, جو خواتین ہماری جو بہترین میرے خیال میں گھریلو اچھی, وہ باہر نکلی, انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو ووٹ دیں گے, تبدیلی انجوائے کریں گے, تبدیلی انجوائے کریں گے. ابھی جو مہنگائی ہے, جو بے راہ روی ہے, جو بد امنی ہے, جو بے سکونی ہے, بے روزگاری ہے, بے سے اٹھانے والے تمام الفاظ جو ہے شامل کر لیں, کیا ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو یا دیگر لوگوں کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. یہ سسٹم ایسا گندا ہے, جو اس سسٹم میں آئے گا وہی اس کا ہو کے رہ جائے گا. سسٹم کو ڈی ریل کون کر رہا ہے؟ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی بات ہوتی ہے. ڈی ریل یہ کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جمہوریت ہے؟ یہاں پٹری سے اتر جائے گی. یہ جمہوریت ہے؟ کون سی جمہوریت ہے؟ ٹیل می. یہ تو بدترین آمریت بھی نہیں ہوتی. یہ کہہ دینا کہ جی وہ بدترین آمریت سے جو ہے وہ جو ہے بہترین آمریت سے بدترین جمہوریت بہتر ہوتی ہے. کس نے کہا ہے؟ جمہور کی آواز کہاں ہے یہاں؟ عوام کی کوئی سن رہا ہے؟ انڈے 215 روپے جو ہے وہ ادھر, اور کوئٹہ کے اندر 225 روپے کا انڈا بک رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے. چکھو پھر جمہوریت مزے. خدا نو منو, یہ جمہوریت نہیں ہے جی. جمہوریت میں جمہور کی آواز سنی جاتی ہے, ان کو انصاف ملتا ہے, ان کو جو ہے حفاظت ملتی ہے, کفالت ملتی ہے, عدالت ملتی ہے, دیانت ملتی ہے, امانت ملتی ہے, شجاعت ملتی ہے. یہ سارے الفاظ جو ہے صرف الفاظوں کی حد تک رہ گئے ہیں. یہ قائد کا پاکستان تھا. یہ قائد کا پاکستان نہیں ہے. قائد نے پاکستان پورا کا پورا دیا تھا, کشمیر سمیت دیا تھا, بنگلہ دیش سمیت دیا تھا. قائد نے ایک نظریہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں اس نظام کو پریکٹس کریں گے, ہم اس نظام کے لیے. یہ عدالت ہے جس میں لوگ رل گئے ہیں, جس کے خود چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں, ان کا بیان ہے اخبار میں موجود, کہ عام آدمی کو انصاف دینے میں عدلیہ ناکام ہو گئی. اب اس کی بات کر رہے ہیں. یہ سسٹم نہیں چلے گا. جب یہ سسٹم نہیں چلے گا تو پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا, تو صدارتی نظام کی طرف کیا جا رہے ہیں پھر ہم؟ صدارتی نظام وغیرہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو صدارتی نظام آئے گا فلانا کرے گا. کانسٹیٹیوشنل تو پروویژن ہی کوئی نہیں ہے. مارشل لا لگائے بغیر, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مارشل لا لگوانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی. مارشل لا لگائے بغیر آپ نظام کو رد کیسے کریں گے؟ بات تو یہ ہے. اس ٹائم پہ عوام کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہاں نون کی حکومت ہے, یہاں پی ٹی آئی کی ہے, یہاں آپ کی ہے, یہاں ان کی ہے, یا ہمارے کیمرہ مین کی ہے. عوام چاہتی ہے سکھ کا سانس. ہم صرف یورپ اور باقی ممالک کی مثالیں دیتے رہیں گے. یہ عرب ممالک چند ایک جو عرب, یہ یو اے ای وغیرہ ہمارے سے کہیں درجے نیچے کم تر تھے. آج وہ دیکھیں کیسے کھڑے ہو گئے ہیں. آج کیسے انہوں نے اپنے ملک کے اندر معاملات کو سیدھا کر لیا. انصاف چل رہا ہے وہاں, ڈسپلن دیکھیں, سڑکوں پہ گاڑی نکالنے پتہ چل جائے گا کہ ملک کتنا ڈسپلنڈ ہے.
کسی کی یہاں ریٹی کوئی نہیں ہے. یہاں آئی جی ہیں تو پنجاب میں ایسے تبدیل ہو رہے ہیں جیسے موسم تبدیل ہو رہے ہیں. سیکٹری ہیں تو وہ تبدیل ہو رہے ہیں. لیکن بس وہی والی بات ہے کہ ہر شاخ پہ بلدار بیٹھا ہے. ابھی میں کیا کہہ رہے ہیں اس کے لیے؟ آپ جمہوریت جو ہوتی ہے وہ جمہور کے بہتری کے لیے ہوتی ہے، اور جب تک کہ آپ اس نظام کو کانسٹیٹیوشن کو فارغ ہونا پڑے گا. کانسٹیٹیوشن فارغ ہوگا، ایک نیا کانسٹیٹیوشن آئے گا جو عوام کی فلاح اور بہبود اور بہتری کے لیے ہوگا، جو عوام فرینڈلی ہوگا. میں ڈاکٹر صاحب اور آپ پاکستان، اور یہ ہماری عوام، پاکستان آئین کے لیے قربان کر دیں کیا، یا آئین کو پاکستان کے لیے قربان کر دیں؟ کیا پاکستان زیادہ اہم ہے یا آئین؟ یہ کوئی نیلم پری ہے؟ بھائی آپ پاکستان کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے، کانسٹیٹیوشن پاکستان کے لیے، پاکستان کانسٹیٹیوشن کے لیے نہیں ہے. ہم تو پاکستان کو قربان کرنے چلے ہیں. ہم نے نظریاتی اور جغرافیائی حدود کے اوپر پاکستان کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، پاکستان کے لوگوں کا نظریہ تباہ کر کے رکھ دیا. ہماری تمام مشرقی روایات جو ہے وہ ادھر کے رہ گئی. ہمارے نوجوان نسل کی جو ہے کردار سازی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. درختوں کا معاملہ آتا ہے تو کیوں نہیں نیب کو جو ہے وہ یاد آ جاتا؟ خدا کا خوف کریں، کیلکولیٹ کر لیں. اس زمانے کے اندر اگر 1 ارب اور 16 کروڑ درخت لگائے گئے ہیں تو اس کے مطابق، میں نہیں کہتا یہاں میتھمیٹیشنز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ کیلکولیٹ کریں. اس زمانے میں فاٹا کا علاقہ ساتھ نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے نا جی. فاٹا جو ہے وہ کے پی کے کا حصہ نہیں تھا. اس حساب سے اگر لگائیں دریاؤں، پہاڑوں، درختوں کو، مطلب آپ جتنے بھی میدان ہیں اور گھر ہیں، یعنی کہ ڈرائنگ روموں کو بھی نہ چھوڑیں، 5-5 فٹ کے حساب سے اگر آپ درخت لگائیں تو جگہ جو ہے وہ کے پی کے کی جگہ سے زیادہ نکل جاتی ہے. اگر ڈرائنگ روموں میں بھی، یعنی کہ اس ڈرائنگ روم میں بھی اگر کے پی میں درخت لگے ہوں، 4 درخت یہاں لگے ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس حساب سے بھی کے پی کے کا جو